بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اہل بیت پر۔ محترم ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جس کو جتنی بار پڑھو گے انشاءاللہ تعالی اتنی دولت کروڑوں اربوں میں آئے گی۔ آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھو گے، تسبیح کے دانوں کو انگلیوں پر پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ناظرین، میری بہت ساری بہنیں اور میرے پیارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے فٹافٹ ہمارا کام ہو جائے، فوراً ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق مال و دولت میں اضافہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، آج جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس تسبیح کو آپ نے کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن وظیفے کے علاوہ بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی ہے۔ آپ ایک ہاتھ سے بے شک کام کر رہے ہوں اور ایک ہاتھ میں آپ تسبیح پکڑ کر باوضو یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جائیں، یعنی کہ جب چاہیں آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کے انتہائی کشیدہ حالات ہوں، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ یہ تسبیح لازمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات پر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ ہمیشہ اچھا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو ضرور رزق دے گا، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں لگی، بلکہ الادین کا چراغ لگ گیا ہے، جس سے آپ نے جو ہی رگڑا اس سے دولت آنا شروع ہو گئی۔ کیونکہ اس تسبیح کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح کو دل کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ پھر ایسا ہی خوبصورت معاملہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار شخص تھا جس کے دل میں اللہ پاک کو دیکھنے کی بے حد خواہش تھی۔ مسلسل 100 سال تک ایک غار میں اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا کہ ایک رات غیب سے آواز آئی کہ شام کے وقت فلاں تانبے کے بازار میں جاؤ، فلاں دکان پر جا کر اللہ پاک کی زیارت کر لو۔ عابد بہت خوش ہوا کیونکہ اس کی دل کی مراد پوری ہونے کا وقت آن پہنچا تھا۔ پرہیزگار بندہ مقررہ وقت سے پہلے ہی تانبے کے بازار میں پہنچ گیا۔ متقی بندے نے بازار پہنچ کر اس دکان کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا تانبے کا برتن ہاتھ میں پکڑے کھڑی ہے، وہ برتن کو 6 ریال میں فروخت کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کافی دکانوں سے اس کی قیمت پوچھی، ہر دکاندار نے اس کی قیمت 6 ریال سے کم ہی لگائی۔ وہ بڑھیا ہر دکاندار سے ریٹ دریافت کر رہی تھی۔ آخرکار ایک تانبے ساز کی دکان پر پہنچ گئی۔ دکاندار اپنے کام میں مصروف تھا۔ بڑی عورت نے دکاندار کو مخاطب کر کے کہا، بابا جی میں اس برتن کو فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے پوچھا، کتنے کا فروخت کرنا چاہتی ہو؟ بڑھیا نے کہا کہ میں اس کے 6 ریال لینا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے کہا کہ تم اس کے 6 ریال کیوں لینا چاہتی ہو؟ اس برتن کو کم ریٹ پر کیوں نہیں فروخت کرنا چاہتی ہو؟ بڑی عورت نے دکاندار سے کہا کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں نے اس کا علاج کروانا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کے علاج کے لیے 6 ریال فیس مانگی ہے۔ اس برتن کو فروخت کر کے اپنے بچے کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے برتن کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا، برتن تو بہت بھاری ہے اور عمدہ بھی ہے، میں اس کو 26 ریال میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔
بڑھیا نے جواب دیا کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ دکاندار نے کہا بوڑھی اماں میں آپ سے مذاق کیوں کروں گا؟ دکاندار نے بڑھیا سے برتن لیا اور اس کو 26 ریال دے دیے۔ بڑھی عورت پیسے پکڑ کر بہت خوش ہوئی، وہ دکاندار کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ وہ عابد بندہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بڑھی عورت دکان سے چلی گئی، متقی شخص نے دکاندار سے مخاطب ہو کر کہا اے تانبا ساز، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تجھ کو دکانداری نہیں آتی۔ متقی شخص نے دکاندار کو کہا کہ سب بازار والوں نے اس کی قیمت 3 یا 4 ریال لگائی تھی، آپ نے تو اس کو 26 ریال میں خرید لیا۔ دکاندار کہنے لگا میں نے اس بڑھیا کو برتن کی قیمت نہیں دی، میں نے تو بڑھیا کے بچے کے علاج کے لیے پیسے دیے ہیں تاکہ وہ اپنے بچے کا علاج کروا سکے، علاج کروا کر اس کے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام کر سکے۔ متقی شخص دیکھ کر بہت حیران ہوا، اس کو غیب سے آواز سنائی دی چلا کشی کر کے خدا کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، میری زیارت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو، بے کسوں کا سہارا بنا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرو، تو ہم خود تم کو اپنی زیارت کروایا کریں گے۔ چونٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے اور اس کو خاک سے ہی رزق ملتا ہے، گدھ پرواز کرتے ہوئے اپنا رزق تلاش کر لیتی ہے، مکڑی جالا بناتی ہے، وہ جالا اتنا خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، مگر مکڑی کا مقصد جالا بنانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنی خوراک بنانا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کامیابی حاصل کرتی ہے، کامیاب انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے، اس خواہش کا بطور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ناظرین، آج کا عمل بڑا آسان سا ہے، آپ ایک تسبیح شب میں یا صبح کے وقت پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ شام کے وقت پڑھ لیں یا ایک تسبیح آپ رات سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین، تسبیح کے ہر ایک دانے پر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے ٹوٹل 100 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے ایک دن میں 100 بار لازمی پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے، اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں 5 گانا نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں، صرف وظیفے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہر صورت 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے، بس آپ اللہ کو یاد کر کے دیکھیں، یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں، پورا دن پڑھ کر دیکھیں، پورا دن آپ باوضو حالت میں رہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات درست سمت میں گامزن ہو جائیں گے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے روزگار کے مسائل صرف آپ کے مسائل نہیں ہیں بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ یہ پریشانی صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی پریشانی لاحق ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اب اسی سوچ کا شکار، بہترین حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں، آپ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتایا کریں، آپ اپنی پریشانی، مصیبت، رنج و غم میں جو بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے مشاورت کرنے والے بن جائیں تو پھر دیکھیں کہ آپ کے بیڑے کیسے پار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور آپ کی ساری تکالیف، الجھنیں، پریشانیاں حل فرما کر آپ کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، عمل کی تاثیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔